اس سوال کی السلام علیکم استاد جی، کسی بڑی عمر والے شخص کو حاجی صاحب کے نام سے پکارنا ادب کی وجہ سے کیسا ہے، حالانکہ اس نے حج نہ کیا ہو؟ ہاں، ویسے تو مطلب حاجی صاحب کا مطلب یہی ہے کہ حج کیا ہو نا، اسی کو پکارنا چاہیے، لیکن ہمارے عرف میں یہ بس ایک لقب بن چکا ہے احترام کا۔ حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، حاجی صاحب بول دیتے، حاجی صاحب حاجی صاحب، یعنی ضروری نہیں ہو کہ اس نے حج کیا۔ ہمارے عرف میں چونکہ یہ رواج بن چکے اور اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، تو یہ نہ وہ سمجھتے ہیں، اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجی صاحب اس لیے کہہ رہے کہ اس نے حج کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کوئی بات نہیں اس نیت سے کہ ویسے احترام ایک لقب ہے بڑے کو، تو وہ جیسے چچا کہتے ہیں، اب چچا جو ہے نا وہ تو چچا تو نہیں ہوتا، چچا تو عرف میں کچھ اور، کوئی اور اصل میں کوئی اور ہوتا ہے، عرف میں سب کو کہہ دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ سوال کیا استاد جی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور لوگوں نے دیکھا تو اس وقت ان کا لباس تھا یا نہیں، رہنمائی فرمائے۔ سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس طرح کے جو ہے نا وہ لا یعنی سوالات نہیں کرنے چاہیے نا۔ بس اتنی بات ہے کہ جب آگ میں ڈال رہے تھے اس وقت ان کا لباس اتارا گیا تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن لوگ قبروں سے نکلیں گے تو لباس کسی کا بھی نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، یہ اسی وجہ سے۔ باقی اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھتے ہوتے۔ یہ جناب استاد محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ حدیث شریف میں الغیبۃ اشد من الزنا، جبکہ زنا میں حد لگائی جاتی ہے تو غیبت میں حد کیوں نہیں لگائی جاتی؟ رہنمائی فرمائے۔ یعنی حدیث ہے الغیبۃ اشد من الزنا کہ غیبت زنا سے سخت ہے، تو یہ سوال ہے کہ زنا پر تو حد لگاتے ہیں، غیبت پر نہیں، تو سخت کیسے ہو گئی؟ سوال اصل میں یہ ہے۔ دیکھیے گا حدود جو ہے نا وہ تو صرف مخصوص ہے، 6 حدود ہے بس، اور وہ دنیا کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں حد لگائی جائے گی بس، تو باقی ضروری نہیں ہے کہ سب سے بڑے گناہ یہی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بڑا گناہ نہ ہو۔ مثلاً والدین کی نافرمانی، یہ بڑا گناہ ہے، سمجھ آ گئی، لیکن اس پر تو کوئی حد نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے، تو اس پر کوئی حد ہے؟ اس پر بھی تو حد نہیں ہے، سمجھ آ گئی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اگر اس سے کوئی بڑا گناہ ہے تو جس طرح اس کے لیے زنا کے لیے حد ہے تو اس کے لیے بھی حد نہیں، آخرت کے لحاظ سے آخرت میں سزا جو ہے نا وہ ملے گی، بڑی عذاب ملے گا، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ سمجھ آگے کے لیے جناب استاد محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ کئی لوگ روزے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ 2-3 منٹ کی احتیاط ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے گا مجھ سے پوچھ رہے پر مجھ پر فتوی نہیں لگانا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ دیکھیے صبح صادق کب ہوتی ہے، اس بارے میں نا اختلاف ہے۔ دیکھیں پوائنٹر میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ ایسے آپ نہیں سمجھیں کہ تفصیل سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ادھر دیکھ، یہ ہے گویا کہ زمین، یہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ اب سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے، یوں آتا ہے، ایسے آتے 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 یہاں پہ غروب ہوتا ہے، پھر غروب ہو کے ایسے آتا 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 یہاں سے یوں طلوع ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں سے آ کر جب ادھر قریب قریب پہنچتا ہے نا تو روشنی شروع ہو جاتی ہے دنیا میں افق پر، صبح۔ سمجھ آ گئی؟ اب مثلاً یہ ہے 20 ڈگری، یہ ہے 18 ڈگری،
یہ ہے 15, اس کو 90 ڈگری یہ ہے, سمجھ آگے, بلکہ یہ ہاں ایسے کیسے, یہ وہ ہے کہ 90 ڈگری ہے, یہ ایک ہے, تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90, سمجھ آ گئی. تو اب روشنی جو ہے نا ادھر شروع ہو جاتی ہے, صبح ہو جاتی ہے. اب صبح کب ہوتی ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے. دیکھیے کہ 2 ڈگری کے درمیان 4 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, سمجھ آ گئی. اب بعض علماء کی رائے یہ ہیں جو ماہر فلکیات ہے کہ 20 ڈگری جب نیچے ہو سورج تو صبح ہو جاتی ہے. بعض کہتے ہیں 18 19 کا قول بھی ہے. بعض کہتے ہیں 15 ڈگری جب نیچے جو صبح ہوتی ہے. اب لیکن 2 قول ہمارے ہاں چل رہے ہیں, 18 اور 15 کا. 15 کا قول ہے مفتی رشید احمد صاحب کا رحمہ اللہ, کراچی والجامعۃ الرشید والے, اور 18 کا باقی حضرات کا قول ہے, شبیر احمد کا کاخیل صاحب کا قول بھی یہی ہے. جو ہمارے نقشے بنے ہوئے وہ اس 18 کے مطابق ہے, نقشے جو ہمارے بنے ہوئے. لیکن 15 والا قول زیادہ وزنی ہے, 18 والے قول میں احتیاط زیادہ ہے, جلدی صبح ہوگی. میں نے آپ کو بتایا 18 کے مطابق صبح جلدی ہوگی کیونکہ اوپر جا رہے ہیں سورج نا. 15 کے مطابق ذرا لیٹ ہوگی. اور 18 15 کے درمیان کتنے منٹ کا فاصلہ ہوگا, وہ چولو درمیان میں 17 ہے 16 ہے ڈگری ہے, یہ تو میں نے وہ لکھی نہیں نا. کتنا فاصلہ ہوگا, 12 منٹ کا ہوگا. اللہ کے بندو 3 ڈگری کا فرق ہے, تو 4 کا میں نے آپ کو بتایا 4 2 کا 4 کا فرق ہوتا ہے, تو 3 ڈگری ہے نا درمیان میں, تو 12 کا فرق ہوگا. یہ بھی نہیں بات سمجھ آ رہی, تو 12 کا فرق ہوگا. اور جو 3 منٹ احتیاط بھی شامل کرتے ہیں تو 15 تک بات چلی گئی. تو احتیاط اسی میں ہے, لیکن قوی یہ ہے دلائل کے اعتبار سے, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ اچھی طرح تبین ہو جائے. تبین, سمجھ آ گئی. تو اس کے مطابق صبح جلدی ہوگی اور اس کے مطابق صبح لیٹ ہوگی. تب دیکھیے گا کوئی بھی قول آپ لے سکتے ہیں. یہ تو نقش اس کے مطابق بنے کہ احتیاط اس میں ہے کہ جلدی بند کر دینی چاہیے, یہ تو اچھی بات ہے نا, جلدی بند ہو جائے. لیکن یہ بھی تو قول ہے, اس پر بھی تو عمل کر سکتے ہیں اور وزنی بھی ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے, اب بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی, ہر ایک تو یہ بات نہیں سمجھا سکتے, تو میں تو ویسے 8-10 منٹ کا جو ہے نا 8-10 منٹ کی گنجائش دے دیتا ہوں. اذان کے بعد بھی اب آگے بات سمجھ. لیکن ان کو دیتا ہوں جو مطلب ہے اچانک اٹھے, مثلا فور آنکھ کھلی اذان ہو رہی ہو, سارے گھر والے اٹھ گئے, تو 8-10 منٹ میں کھا لے. سمجھ آ, اچانک کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ان کے لیے ایسا ہے. ویسے تو 18 کے قول پر بھی اس میں احتیاط ہے کہ جلدی بند کرے بندہ, اس پر عمل کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وزن یہ ہے کہ جب یہاں پہ پہنچتے پھر روشنی صحیح ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی اتنی صحیح روشنی نہیں ہوتی. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اس لیے اگر کوئی ایسا ہو جائے تو باقی اذان اگر شروع ہو گئے تھوڑا بہت ہے, ویسے تو حدیث میں بھی آتا ہے, حدیث شریف واضح طور پر آتا ہے اذان شروع ہو جائے آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو وہ کھا لیں, اور پھر اس میں احتیاط بھی شامل کر دیتے 3 منٹ, اور 14-15 منٹ تک بات چلے جاتی ہے. 12 منٹ کا تو ویسے ہی آ گیا نا فرق. تو یہ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اب پتہ نہیں میرا قول آپ لوگوں سے ہضم ہوگا کہ نہیں, لیکن یہ میں نے آپ کو محقق بات بتائی, یاد رکھیں گے آپ. سمجھ آ گیا؟ وما علینا الا